دیکھو آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. رشید رجی اڑ سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا کہتے تھے میں کیمرہ بند کرا چھڑ وہ وجہ تو دسو کیوں نہیں پڑھتے نماز. چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا, اللہ دی بارگاہ سے بھی جانا ہے نا, اس سے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا, لتر مارنے جو تے بڑھ کے ایویں مارے نہ جائیے بڑا پیچھے لگ کے کتے یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے ہو, میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں ہیں جی ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے, قرآن نہیں ہوا کہن دے زیادہ کوئی میں پھینٹی مارے جائیں گا کہ پیچھے لگ کے میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت خان انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن تے لکھیا نہیں کتوں جناب نو ہے گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر. بھائی کیوں جہنم چاہ گئے, کیوں سڑنڈے دے ہو میاں نعت خان. میں کیا میرا سایہ بھی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. وہ بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کیوں چل رہے ہو آگ میں, کیوں آ گئے جہنم میں. کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے, وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں ہیں مینو روز حشر دا ڈر. پرچیاں نے نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں لپٹیاں خدا دا واسطہ ہی حیا کر تھوڑی ساری انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں. ان کو ڈرا رب سے. حضرت غلط ہے, مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا. جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ رہے ہیں, بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. حضرت صاحب اسی شاعراں دے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے, ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاج, مجھے پتا ہے پورا. لیکن قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا, اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم. نماز تو دھیان رکھیو, جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے, کتنے جانا ہے. میں نے قرآن سنایا ہے, میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کو غزل نہیں سنائی آپ کو, میں نے آپ کو قرآن سنایا. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, بابا جی سے مزارتیں آئے ہیں, بابا جی خوش ہوں گے, کیوں نہیں نماز پڑھ کو ایک بچہ اٹھ کے من وجہ. آپس میں بیٹھے ہیں یار, کون بگانے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں. دسو ہاں کی وجہ ہے کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جی کہتے ہیں مسجد ہونی کر چھوڑا, نماز نہیں پڑھن کم از کم آ کے. کیوں بھائی بھائیو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیو ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے. علماء بیٹھے ہیں, ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں, اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے.
اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تصدیق نہیں کرنے لگا, آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ, بڑے پاک اللہ کے ولی ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی, ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت, جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی, حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہے. تو آپ نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے, ہونے کسی تیری مان لئی, محفل دا ٹائم دے چھڑا, تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا. جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی, جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں, وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہوں نے بڑا کیا, حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی, زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بیٹھے. محفل ختم ہو گئی, لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا, آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں, سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا, آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا, حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آگ. جتنے محفل میں لوگ تھے نا, فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں, جتنی بوٹیاں, جتنے چاول, جتنی کھیر, جتنے گلاس پانی پیا, سب حساب پہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی. نظر کی تھی حضور یہ تاٹھی کرامت, یہ اللہ کی مہر ہے آپ کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے, اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی, کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو. جواب تو پتر دینا نہ ہوگا. کیوں نماز, کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں, بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے.